کتاب ختم کا ثبوت قرآن و احادیث سے مصنف جناب علامہ غلام یاسین صاحب محمدی سیفی۔ قسط نمبر 8 گزشتہ سے وابستہ ایصال ثواب کا ثبوت احادیث مبارکہ سے، اور پھر دعائے بخشش کے ساتھ فوت شدہ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جو کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ مثلا دیکھیں حدیث نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 سینگوں والے دبے منگوا کر ذبح فرمائے، اور ذبح کرتے وقت یوں فرمایا: اللہم منک ولک عن محمد وامتہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ یہ قربانی تیری عطا سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی طرف سے۔ حوالہ مشکوٰۃ قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا ایک دمبا منگوایا اور اسے ذبح کرتے وقت یوں فرمایا: اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد، یعنی اے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ حوالہ شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 145 قربانی کا بیان۔ مشکوٰۃ قربانی کا بیان۔ حضرات محترم، یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہو وہ جس کے نام سے کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے، اگرچہ وہ زندہ ہو یا فوت شدہ۔ تو دیکھیں اس حدیث میں لفظ آل کا ذکر ہے، اور آل کہتے ہیں اولاد، بیٹے، پوتے، کنبہ، نسل کو، اور اولاد کہتے ہیں بال، بچے یعنی بیٹے بیٹیوں کو، اور کنبہ کہتے ہیں قبیلہ، گھرانہ، خاندان، بال بچے، اہل و عیال، اور آل اولاد کو، اور آل اولاد کہتے ہیں بال بچے، بیٹا بیٹی، نواسہ نواسی کو۔ دیکھیں فیروز اللغات اردو۔ لہذا لفظ آل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گھر والے بھی آ گئے، بلکہ بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے بھی ایک گائے کی قربانی کی ہے، جیسا کہ ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ لہذا ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام عزیز و اقارب اور اپنی امت کو ایصال ثواب کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے یوں فرمایا: اللہم هذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یعنی اے اللہ تعالیٰ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ حوالہ مشکوٰۃ قربانی کا بیان۔ اور یہاں دیکھیں جو امتی قربانی سے محروم ہے اسے بھی ایصال ثواب کیا گیا ہے، اور زندہ اور فوت شدہ کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی گئی۔ حدیث نمبر 4، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک گائے ذبح فرمائی۔ حوالہ شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 567 مشکوٰۃ باب الہدیٰ۔ حدیث نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کا جانور ذبح فرمایا۔ حوالہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 182 حدیث نمبر 287 شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 384۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے اور اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے ان کے گھروں میں بیچ دیتے۔ حوالہ سیرت مصطفیٰ صفحہ 518۔ حدیث نمبر 7،
حضرت علی 2 جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور جب اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حکم مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آپ کی طرف سے بھی ایک قربانی کروں اور اپنی طرف سے بھی۔ حوالہ ابو داود، ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ، قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت سعد کی والدہ فوت ہو گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو اگر میں ان کے لیے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا۔ تو انہوں نے اپنا ایک پھلدار باغ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ حوالہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 56، شرح صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 501۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔